اعتکاف اس کو سمجھنا چاہیے، یہ بہت عظیم الشان عمل ہے۔ فقہا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عبادت کے جو طریقے مقرر کیے ہیں ان میں سے بعض طریقے عاشقانہ شان رکھتے ہیں، عاشقانہ شان رکھتے ہیں، اور انہی میں سے ایک اعتکاف ہے۔ اور عطاء الخراسانی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعتکاف کرنے والے کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو اللہ کے در پر آ پڑا ہو اور یہ کہہ رہا ہے یا اللہ جب تک تو میری مغفرت نہیں فرمائے گا تو میں یہاں سے نہیں ٹلوں گا، بس پڑاؤ ڈال دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے در پر۔ اور اعتکاف کی خصوصیت، جب تک انسان اعتکاف میں ہوتا ہے مومن مسلمان، اس کا ہر لمحہ ہر عمل وہ عبادت میں داخل ہوتا ہے، اس کا کھانا پینا اور یا اسی طرح سونا، یہ ساری چیزیں عبادت میں اللہ تعالیٰ داخل فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح اعتکاف کی ایک بنیادی حکمت یہ ہے، خاص فائدہ شب قدر سے اٹھانے کے لیے اعتکاف ہی ضروری عمل ہے کہ اعتکاف جیسا عمل کیا جائے۔ اور امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اعتکاف کی حقیقت یہ ہے کہ اعتکاف کے معنی آنکھ اور کان اور زبان اور ہاتھ پاؤں وغیرہ تمام اعضاء کو ان کے روزمرہ اور معمولی حرکات سے روک دیا جائے۔ یہ بھی ایک قسم کا روزہ ہے، اسی لیے کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری امت کی رہبانیت یعنی دنیا سے لا تعلقی اور اللہ سے مکمل وابستگی یہی ہے کہ وہ مساجد میں آ بیٹھے۔ مساجد میں آ کر آپ بیٹھ جائیں گے تو یہ آپ کے لیے رہبانیت ہے، دنیا داری سے لا تعلق ہو جاؤ گے، یہ اصل رہبانیت ہے، اور اصل وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بنانا ہے۔ اور اسی طرح حدیث میں ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا من اعتکف ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے ایمان اور اخلاص اور ثواب کی نیت کے ساتھ اعتکاف کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے اگلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور اسی طرح عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس شخص نے محض اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے صرف ایک دن کا اعتکاف کیا تو اللہ تعالیٰ اس اعتکاف کرنے والے اور دوزخ کے درمیان 3 خندق حائل کر دیں گے، جو ہر ایک خندق لمبائی چوڑائی میں خافقین سے زیادہ وسیع ہوں گی۔ اور خافقین کا مطلب اور معنی 2 ہیں۔ ایک معنی اور مطلب یہ ہے کہ جتنا فاصلہ مغرب اور مشرق کے درمیان ہے، یعنی جو 3 خندق اعتکاف کرنے والے اور جہنم کے درمیان اللہ تعالیٰ حائل کر دیتے ہیں تو ان میں سے ہر خندق اتنی لمبائی اور چوڑائی میں ہوگی کہ جتنا فاصلہ مشرق اور مغرب کا ہے۔ یا دوسرا معنی یہ ہے کہ جتنا فاصلہ زمین اور آسمان کے درمیان ہے۔ حاصل اور مطلب حدیث کا یہ ہے کہ اعتکاف کرنے والے کو دوزخ سے دور کر دیا جاتا ہے۔ جب ایک دن کے اعتکاف کا یہ حال ہے تو جو مومن مسلمان ایک دن سے زیادہ دن اعتکاف کرے گا تو اس کو کتنا اجر ثواب ملے گا، اور جو پھر رمضان کے آخری عشرے میں آخری 10 دنوں میں اعتکاف کرے گا تو اسے کتنا اجر ثواب ملے گا، اس کا پھر ہم خود اندازہ لگائیں۔ اور اجر ثواب یہ تو آخرت کی کرنسی ہے، یہ تو آخرت کے پیسے ہیں۔ ہم تو دنیا میں آئے ہی آخرت کے لیے ہیں کہ ہم آخرت کے لیے پیسہ کمائیں، ہم آخرت کے لیے جمعواری کریں، ہم آخرت کے لیے بینک بیلنس بنائیں۔ اس لیے قیامت کے دن تو نیک اعمال پر ہی فیصلے ہوں گے، وہاں پر تو دنیا اور دنیا داری، مال و متاع یہ چیزیں تو نہیں ہوں گی۔ جتنا زیادہ اجر ثواب آپ کے پاس ہوگا قیامت کے دن اتنا ہی تھوڑا تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ تو جب ایک دن کے اعتکاف کا یہ حال ہے تو زیادہ دن کا اعتکاف کا کیا حال ہوگا۔ اسی وجہ سے اعتکاف جیسی اہم عبادت کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے۔ اور ان اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں، ایک واجب اعتکاف ہے، ایک سنت اعتکاف ہے اور ایک نفل اعتکاف ہے۔ واجب اعتکاف ہر کسی کو معلوم ہے کہ نظر اعتکاف، جس نے نظر مان لیا ہے کہ میں اتنے دن اعتکاف کروں گا اللہ کے لیے، یہ نظر ہو گیا ہے۔
اور یا اسی طرح کسی نے اعتکاف توڑ دیا ہے تو وہ بھی واجب ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا اعتکاف ہے سنت، اور سنت اعتکاف رمضان کے آخری عشرہ 10 یعنی آخر رمضان کے آخری 10 دنوں میں جو اعتکاف کیا جاتا ہے، اور حضور علیہ السلام کا معمول مبارک بھی تھا، تو اس کو سنت اعتکاف کہتے ہیں، اور اس کا پورا نام ہے سنت مؤکدہ علی الکفایہ۔ اور رمضان میں ہر شہر، ہر گاؤں، ہر قصبے اور ہر محلے والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ مسجد میں اعتکاف کرنے کے لیے ایک ایک شخص کو بٹھائیں۔ اگر کوئی ایک شخص کو بھی اعتکاف کے لیے نہیں بٹھائیں گے تو تمام محلے والے اور تمام شہر اور قصبے والے گناہگار ہوں گے۔ اور تیسرا اعتکاف ہے نفل، اس نفل کو ضرور سمجھو۔ نفل اعتکاف، اس کے لیے نہ وقت مقرر ہے کہ اتنا وقت بیٹھنا ہے اور اتنا وقت نہیں بیٹھنا ہے، نہ کوئی مقدار مقرر ہے، بلکہ جس کا جتنا جی چاہے مسجد میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھا رہے۔ جب تک یہ بیٹھا رہے گا، ذکر و اذکار کرے گا، لیٹے گا یا کھائے گا پیے گا، جو بھی نیک عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اعتکاف جیسی عظیم الشان عبادت کا اجر ثواب دیتے رہیں گے۔ اسی وجہ سے فقہا فرماتے ہیں کہ جب بھی آپ مسجد میں اندر آئیں تو اعتکاف کی نیت کر لیا کرو، دل میں بس یہ کہو کہ جب تک میں مسجد میں رہوں گا، جب تک میں اللہ کے گھر میں رہوں گا، اعتکاف کی نیت سے ہوں گا۔ آپ جب تک بیٹھے رہیں گے آپ کو اعتکاف کا اجر ثواب ملتا رہے گا۔ اور کبھی کبھی آپ مسجد میں اندر آتے وقت تیز آواز سے بھی نیت کر لیا کرو۔ اعتکاف، جب آپ نے اعتکاف تیز آواز سے کہہ دیا، دو چار اور بھی سننے والے سن لیں گے، اعتکاف کی نیت کر لیں، نفل اعتکاف کی نیت کر لیں۔ تو یہ جو رمضان کا مہینہ ہے، اس میں ہر لمحے کو قیمتی بنانا چاہیے۔ جب ہمیں اللہ تعالیٰ نے وقت دیا ہے، ہمارے پاس وقت ہے، تو ہم اس وقت کو اللہ تعالیٰ کے گھر میں قیمتی کر لیں۔ اگر آپ رمضان کے آخری عشرے میں 10 دن اعتکاف نہیں کر سکتے ہیں، کم سے کم نفلی اعتکاف کو غنیمت جانو۔ سب سے پہلے تو آپ جب بھی مسجد میں آئیں تو آپ اعتکاف کی نیت کر لیا کریں۔ اور اسی طرح آپ مسجد میں اعتکاف کے لیے ایک دن بھی اعتکاف کر سکتے ہیں، ایک رات اور ایک دن بھی اعتکاف کر سکتے ہیں، اور یہی اجر ثواب اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائیں گے جو حدیث میں ذکر ہو گیا ہے۔ اسی وجہ سے اور گھر میں بھی ہم بتا دیں کہ رمضان کے آخری عشرے کے لیے اعتکاف کی بھی تیاری شروع کریں۔ اگر 10 دن کے اعتکاف نہیں کر سکتے ہیں تو کم سے کم نفلی اعتکاف کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے، کہ ہم اپنے گھر میں اپنی ماں بہنوں کو بتا دیں کہ اگر آپ کے پاس وقت ہو تو گھر میں آپ اپنے لیے ایک جائے نماز اور مسجد خانہ بنا دو، جو آپ لوگوں کی عبادت کی جگہ ہوگی پورا رمضان، اور اس جگہ میں آپ جا کر نفلی اعتکاف کے لیے بیٹھ جایا کریں۔ 1 گھنٹہ ہو، 2 گھنٹہ ہو، ایک رات ہو یا ایک دن ہو، یا ایک دن اور ایک رات ہو، لیکن نفلی اعتکاف کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے۔ اور جیسے آپ مسجد سے نکل گئے، آپ کا اعتکاف ختم ہو گیا، نہ ٹوٹا، کچھ بھی نہیں ہوا، بس آپ کا نفل اعتکاف ختم ہو گیا۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں اس رمضان کے لمحات کو قیمتی بنانا چاہیے۔